ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اے سننے والے تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی پہنچے، تکلیف پہنچے، وہ تیری اپنی طرف سے ہے کہ تو نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا کہ تو خود اس کا مستحق ہو گیا، یعنی یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ گناہوں کی نحوست ہے۔ یہاں برائی کی نسبت، تکلیف کی نسبت بندے کی طرف مجاز ہے، اور اوپر جو ذکر ہوا وہ حقیقت تھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بدی کی نسبت بندے کی طرف برسبیل ادب ہے، یعنی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تکلیف کی نسبت انسان اپنی طرف کرے۔ خلاصہ یہ کہ بندہ جب فاعل حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز کو اسی کی طرف سے جانے، یعنی جب بندہ یہ نظر کرے کہ میرا رب خالق ہے، مالک ہے، حقیقی سب کچھ کرنے والا وہی ہے، تو ہر چیز کو اس کی طرف سے سمجھے۔ اور جب اسباب پر نظر کرے تو برائیوں کو، تکلیفوں کو اپنی شامت نفس کے سبب سے سمجھے، یعنی یہ سمجھے کہ میں نے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے یہ تکلیفیں آئی ہیں۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے معاشرے میں لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی خوبی ہو، جب کوئی کمال حاصل ہو جائے، جب کوئی کامیابی حاصل ہو جائے تو اپنی بڑائیاں کرتے ہیں، اور نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں کیا کریں، نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ اور بعض لوگ اس موقع پر بعض ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو ناشکری، شکوہ اور شکایات کے زمرے میں آتے ہیں، اور زیادہ نقصان ہو جائے تو بعض لوگ کفر تک بک دیتے ہیں۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ جب خوبی نصیب ہو، کوئی کامیابی نصیب ہو، لوگ تعریفیں کریں تو بندہ کہے کہ میرا کیا ہے، یہ تو محض میرے رب کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، باقی ہم میں تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور جب نقصان ہو جائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے اور یوں عرض کرے کہ میرے گناہوں کی نحوستیں ہیں جن کی وجہ سے یہ پریشانی آتی ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو برائی پہنچے، جو تکلیف پہنچے، وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، یعنی عرب ہوں، عجم ہوں، ساری مخلوق کے لیے آپ رسول بنائے گئے۔ سارے جہاں کے لوگ، کل جہاں آپ کے امتی ہیں۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت منصب اور رفعت منزلت کا بیان ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ پر اللہ تعالی کی گواہی کافی ہے، یعنی اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ ساری مخلوق کے رسول ہیں، تو سب پر آپ کی اطاعت اور آپ کا اتباع فرض ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ، جن کا سن وصال 606 ہجری ہے، ان کی تفسیر عالم اسلام کی مشہور ترین تفسیر ہے تفسیر کبیر۔ آپ اپنی تفسیر میں اس کا شان نزول یہ لکھتے ہیں، یہ بات تفسیر کبیر 4 جلد صفحہ نمبر 150 پر ہے، اور اسی آیت کریمہ کے تحت ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول من احبنی فقد احب اللہ، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے میری فرمانبرداری کی اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی۔
فقال المنافقون، تو منافق بولے، لقد قارب هذا الرجل الشرک، بے شک ضرور یہ مرد شرک کے قریب ہو گیا ہے۔ انداز دیکھیں کس قدر بے ادبی کا انداز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شرک کا منافقین الزام لگا رہے ہیں۔ وَهُوَ أَن يَنْهَا أَن نَعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ، حالانکہ ہمیں منع کرتے ہیں کہ غیر اللہ کی پوجا ہم نہ کریں۔ وَيُرِيدُ أَن نَتَّخِذَهُ رَبًّا، اور چاہتے یہ ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں۔ كَمَا اتَّخَذَتِ النَّصَارَى عِيسَىٰ، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، تو اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اور اسی مفہوم کی بات تفسیر خازن پہلی جلد صفحہ نمبر 405 پر حضرت علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی نے لکھی ہے، جن کا سن وصال 725 ہجری ہے۔ جس طرح آج کل کے گستاخ بے دینوں کی عادت ہے کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر ہو تو فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملا دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے جو گستاخ بے ادب بددین تھے، منافق تھے، انہوں نے یہ الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لگا دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، میری فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے، اپنی ذات کو اللہ سے ملا رکھے ہیں، اپنی ذات کو اللہ کے برابر سمجھ رکھے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ ہم انہیں خدا مان لیں۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ومن تولی، اور جس نے منہ پھیرا اور آپ کی اطاعت سے اعراض کیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان کے بچانے کو نہ بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے انتہائی بدنصیب لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو تباہی اور بربادی میں ڈالنے والے ہیں۔